تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ کا جمع غفیر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا، پھر جو دوزخ کا حال بیان کیا، پھر جنت کا حال بیان کیا، بیان کرتے کرتے جب میرے آقا علیہ والسلام نے یہ بات صحابہ سے ارشاد فرمائی، صحابہ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر پرصراط پر نہ ہو، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ بات تمہارے رب نے مقرر فرما دی ہے، اس پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہر انسان کا قیامت کے دن پرصراط سے گزر ہوگا، وہ انبیاء ہوں گے وہ بھی پرصراط سے گزریں گے، صحابہ ہوں گے وہ بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے، علماء بھی گزریں گے، کافرین بھی گزریں گے، مومنین بھی گزریں گے، مگر علماء کہتے ہیں ہر ایک کا گزرنا ایک جیسا نہیں ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جو پلک جھپکنے سے پہلے بجلی سے بھی تیزی کی طرح پرصراط پاک کر جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو آرام آرام سے چلے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر پرصراط کو پار کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو جنت کی سواری پر بیٹھ کر پرصراط کو پار کریں گے، اور کچھ گنہگار وہ ہوں گے جو آرام آرام سے گھسٹ گھسٹ کر چلیں گے اور کٹ کٹ کر دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے پرصراط کے اس نقشے کو کھینچا تو علماء کہتے ہیں، امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واعظ و نصیحت کی گفتگو کو سن کر صحابہ پر رقت طاری ہو گئی، صحابہ غم زدہ ہو گئے، صحابہ رونے لگے۔ جب میرے آقا علیہ السلام پر قربان حضور اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس بات کو سمجھیے، میرے آقا نے جب اپنے سامنے اپنے صحابہ کو، اپنے پیار کرنے والے صحابہ کو، سچی محبت کرنے والے صحابہ کو جب غم زدہ دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، میرے آقا علیہ السلام کا مبارک دل بھر آیا۔ امام رازی کہتے ہیں حضور علیہ السلام غم زدہ ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، میرے آقا علیہ السلام کے مبارک آنکھوں سے آنسو کے جام چھلکنے لگے، میرے آقا علیہ السلام رونے لگے۔ اب حضور بھی مسجد نبی میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، صحابہ بھی سامنے رو رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ گوارا نہ ہوا، اللہ کریم نے چاروں فرشتوں کو زمین پر بھیجا، ان میں جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، اسرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اب یہ چاروں فرشتے زمین پر آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے جب حضور کو دیکھا، میرے آقا غم زدہ ہے، رو رہے ہیں، صحابہ غم زدہ ہے، صحابہ رو رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر پرصراط سے نہ ہو، یہ بات اللہ کے ہاں مقرر ہو چکی ہے، ٹھہر چکی ہے۔ یا رسول اللہ اگرچہ اللہ کا یہ فرمان حق ہے، سچ ہے، آپ کی امت اس پرصراط سے گزر کر آپ کی امت جنت کی طرف جائے گی، مگر آپ اپنی امت کی وجہ سے غم زدہ ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بجلی کی تیزی کی طرح پرصراط پار کر رہے ہوں گے، یہ بھی درست ہے، اور آپ کے کچھ امتی وہ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، بدکار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے۔ میرے آقا اپنی امتی کی اس حالت کو جو قیامت کے دن ہونے والی ہے دیکھ کر غم زدہ ہو گئے۔ اب جب جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو غم زدہ دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم زدہ نہ ہو، اللہ کریم نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں یہ بشارت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ جب آپ کا امتی
पुलसिरात के किनारे पर आएगा, उसे हुक्म होगा अब पुलसिरात पार करके अगर पार कर जाता है तेरा ठिकाना जन्नत होगा। अब आपका उम्मती पुलसिरात के किनारे पर खड़ा होकर वो ज़ारो कतार रो रहा होगा, घबरा रहा होगा, मगर या रसूलुल्लाह सुनिए, अगर वो आपका उम्मती आपकी ज़ात पर दुरूद सलाम पढ़ने वाला होगा, मन सल्ला अलैका आशरा मर्रात, या रसूलल्लाह अगर वही उम्मती जिसने अभी पुलसिरात को पार करना है अगर आपकी बारगाह में उसने दुनिया में 10 मर्तबा दुरूद सलाम पढ़ा होगा, आखिज़ु बियदिही मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, अलस्सिरात उसे पुलसिरात पर लाऊंगा, या रसूल अल्लाह व अमुर्रुहु अलस्सिरात फिर मैं उसे पुलसिरात से गुजारूंगा। किस तरह गुजारोगा? फरमाया कल बरखिल खातिफ, या रसूल अल्लाह आपका जो उम्मती दुनिया में आपकी ज़ात पर 10 मर्तबा अगर दुरूद व सलाम पढ़ता होगा, मैं क़यामत के दिन उस उम्मती का हाथ पकड़कर पुलसिरात पर लाऊंगा और पुलसिरात से बिजली से भी तेजी की तरह उसे पुलसिरात को पार करवा कर उसे भी जन्नत का हकदार बना दूंगा। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आपका जो उम्मती बस 10 मर्तबा आपकी मोहब्बत में, आपकी अकीदत में, आपके प्यार में अगर दुरूद सलाम पढ़ता होगा उसे बिशारत दे दे, क़यामत के दिन यही जिब्रील पुलसिरात के किनारे खड़ा होकर उसका हाथ पकड़कर बिजली से तेजी की तरह पुलसिरात पार कराऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। सैयदुना इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गमज़दा ना हो, क़यामत के दिन आप अपनी उम्मत के हवाले से गमज़दा हो रहे हैं। आका मैं अल्लाह की तरफ से बिशारत लेकर हाजिर हुआ हूँ, क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक अपने आमाल की वजह से हिसाब किताब का इंतजार कर रहा होगा, पसीने में डुबकी खा रहा होगा, प्यास से की शिद्दत से उसकी जबान सूख कर कांटा बन चुकी होगी। अगर सारी कायनात का पानी पिला दिया जाए उसकी प्यास ना बुझ सकेगी। या रसूल अल्लाह अगर आपका उम्मती क़यामत के दिन प्यासा होगा, मैदान महशर में प्यास सताएगी, तो अल्लाह करीम ने मुझे आपकी बारगाह में ये बिशारत देने के लिए भेजा है। या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को बिशारत दे दीजिए, आपका जो उम्मती आपकी ज़ात पर 10 मर्तबा दुरूद सलाम पढ़ने वाला होगा, मैं मीकाईल खुद जाकर हौज़े कौसर का प्याला उठाऊंगा, हौज़े कौसर का जाम भरूंगा और उस दुरूद सलाम पढ़ने वाले को अपने मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। और जब दुरूद सलाम पढ़ने वाला हौज़े कौसर के जाम को नोश करेगा तो उसे जन्नत में दाखिल होने तक कभी भी प्यास महसूस ही नहीं होगी। सैयदुना इसराफील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप गमज़दा ना हो, मैं अल्लाह की तरफ से ये बिशारत लेकर हाजिर हुआ हूँ, आप अपनी उम्मत में ऐलान कर दीजिए। या रसूल अल्लाह आपका जो उम्मती आपकी ज़ात पर सिर्फ 10 मर्तबा दुरूद सलाम पढ़ता होगा, दुरूद सलाम का आदी होगा, जब वो मैदान महशर में खड़े होकर घबरा रहा होगा कि पता नहीं मेरा फैसला अब जन्नत होता है या माअज़ल्लाह दोज़ख में जाना पड़ता है। या रसूल अल्लाह जब आपका उम्मती मैदान महशर में घबराहट का शिकार होगा, अपने बुरे आमाल की वजह से उसे दोज़ख में जाने का डर लग रहा होगा, मैं इसराफील अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा और सजदे में आपके उस उम्मती की बख्शिश के हवाले से मग़फ़िरत तलब करूंगा, बख्शिश मांगूंगा और मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह आपके उस उम्मती की बख्शिश नहीं फरमा देगा। सैयदुना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गमज़दा हैं, आप परेशान ना हो, मेरे आका मुझे रब ने भेजा है, आपकी बारगाह में बिशारत लेकर हाजिर हुआ हूँ। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह ये सारे मराहिल बाद में होंगे, पुलसिरात से गुजरना ये भी कयामत के दिन होगा, जन्नत में जाना, दोज़ख में जाना, दोज़ख का डर लगना ये भी कयामत के दिन होगा, आब कौसर का जाम पीना ये भी कयामत का दिन होगा।
اسرافیل علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس درود و سلام پڑھنے والے کی بخشش کروا دینا، یہ بھی قیامت کے دن ہوگا۔ مگر سارے مراحل سے پہلے جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ کہ میں آپ کے امتی کے پاس جا کر اس کی روح کو قبض کروں گا۔ یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بشارت لے کر حاضر ہوا ہوں، من صلی علیک عشر مرات، یا رسول اللہ آپ کا جو امتی آپ کی ذات پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہوگا، اقبض روحہ کارواح الانبیاء، یا رسول اللہ میں آپ کے اس امتی کی جو آپ کی ذات پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہوگا، میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح میں انبیاء کی مقدس ارواح کو قبض کر لیتا ہوں۔ اب اس حدیث پاک سے، اس روایت سے آپ سمجھیں 10 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر امتی درود و سلام پڑھتا ہے، 4 بشارتیں ان 4 مقرب فرشتوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حضور کے سامنے پیش کی۔ 10 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے کو پل صراط سے بھی پار کرا دیا جائے گا۔ 10 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے کو آب کوثر کا جام بھر بھر کر پلایا جائے گا۔ 10 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے کے بارے میں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے اس کی بخشش کی دعا مانگیں گے، اور میرا کریم رب فرشتوں کی دعا قبول فرما کر اس امتی کی بخشش کا اعلان فرمائے گا، اور پھر اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو اس طرح قبض کریں گے جس طرح انبیاء کی مقدس ارواح کو قبض کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا، راوی کہتے ہیں جب ان 4 مقدس فرشتوں نے یہ 4 خوشخبریاں میرے آقا علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں پیش کی، آقا علیہ السلام کا مبارک چہرہ کھل اٹھا، حضور مسکرانے لگے، چہرے والضحا چمکنے لگا، اور میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ میرا جو امتی میری ذات پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، میں محمد علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس امتی کی شفاعت بھی کروں گا اور اسے اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کر جاؤں گا۔ اب میں اور آپ